سامعین حضرات السلام علیکم۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی خدا کے فضل کرم سے سب خیریت سے ہیں۔ تو دوستو جیسا کہ ہمارا موقف ہے اہل بیت کی شان بیان کرنا اور ان کے فضائل تمام لوگوں تک پہنچانا۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ دین کس سے لیا جائے اور دین ہمیں کن سے لینا تھا اور ہم نے کن سے لیا۔ دوستو جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی البابا، مولا علی مشکل کشا کے بارے میں آپ نے فرمایا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا ایک شہر ہوں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے شہر، اور مولا علی مشکل کشا کے بارے میں کیا فرمایا؟ علی البابہ، علی اس کا دروازہ ہے۔ دوستو علم کے شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے تو گزرنا ہوگا، اور دروازہ کون ہے؟ دروازہ مولا علی مشکل کشا ہے۔ جب تک مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے نہ ملا جائے، علم کے شہر میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مگر دوستو ہم لوگوں کی یعنی امت مسلمہ کی کم نصیبی یہی ہے کہ جن سے ہمیں دین لینا تھا ان سے ہم نے دین نہیں لیا، اور ہم نے اہل بیت کے اوپر صحاباؤں کو رکھا، یعنی صحاباؤں کو ترجیح دی، اور اہل بیت کی ہم نے کوئی قدر قیمت نہ سمجھی۔ اہل بیت وہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور تو ان سے ہر ناپاکی دور کر دے۔ کالی چادر میں یعنی کالی کملی میں آپ نے ان چاروں ہستیوں کو لیا، پانچویں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی مشکل کشا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ یہ پانچوں ہستیاں ہیں جو اہل بیت میں ہیں، اور اہل بیت انہی کو کہا جاتا ہے، اور ان کی آل اولاد، ان کی اطرت، انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یعنی اہل بیت کا مقصد کیا ہے؟ اہل بیت کا مقصد دراصل یہ ہے، جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ یقین ہے اور اس کا مکمل ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول اور آخر ہیں، یعنی اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ ہیں، اور نبوت کا دروازہ آپ پر بند کر دیا گیا، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر ولایت کا سلسلہ جاری کر دیا گیا۔ ولایت کا سلسلہ کن سے جاری ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر، یعنی غدیر خم میں فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اے لوگو، میرا اب وقت ان قریب آ چکا ہے کہ میں اپنے اس رب حقیقی سے جا ملوں۔ تمام صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟
آپ نے فرمایا میں تم سب کو لاوارث چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں تمہارا وارث بنا کر کے چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ تمام امت تو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنا کسی کو خلیفہ نہیں بنا کر گئے، کسی کو جانشین نہیں بنایا، مگر دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے اور قیامت کے درمیان نہ جانے کتنے ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، تو قیامت تک یہ دنیا رہنی ہے، یہ نظام چلنا ہے، دین محمدی کا نظام، اسلام کا نظام قیامت تک جاری اور ساری رہنا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں اور اپنے پیچھے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہ بنا کر جائیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ ایک عام انسان بھی اگر اس دنیا سے جاتا ہے وہ بھی اپنے گھر پریوار میں کسی کو ذمہ داری سونپ کر جاتا ہے، مگر امت مسلمہ کی بد نصیبی یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا، جبکہ غدیر خم سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے جب یہ اعلان فرمایا میں تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت، تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا، پکڑ لینا۔ جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا، یعنی کتاب اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی میری اہل بیت، اور اہل بیت کو کشتی نوح کی مثال فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو کشتی میں سوار ہوا وہ فلاح کو پہنچ گیا، اور جو اس میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا۔ دوستو، اہل بیت وہ ہستی ہیں، وہ سلسلہ ہے اہل بیت کا کہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، اور جس نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کتاب اللہ کو پکڑ لیا وہ کامیاب رہا، اور جس نے ان دونوں میں سے ایک کو پکڑا اور ایک کو چھوڑ دیا وہ کہیں کا نہ رہا۔ دوستو، ابھی بھی وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم حق بات کو سمجھیں اور حق بات کو جانیں، یعنی جس نے یہ کہا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، دوستو ان کو بھی بعد میں نواسۂ رسول کی سند کا سہارا لینا پڑا، کیونکہ جب غلامی کا پرچہ آپ نے لکھوایا وہ کن سے لکھوایا؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آیا ہے نا کہ دونوں کی جب کسی بات کو لے کر جھڑپ ہو گئی، حضرت امام حسن علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تم ہمارے غلام ہو اور تمہارے ابا بھی ہمارے غلام ہیں۔ ان کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہا ہے؟ بولے ہاں کہا ہے کہ ہاں، کہ چلو کاپی اور قلم لیا اور لکھوایا کہ آپ نے کہا کہ ہم آپ کے غلام ہیں، کہ ہاں میں نے کہا کہ تو لکھ دو۔ آپ نے لکھ دیا، لکھوا کر لے گئے اور فرمایا بیٹے جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ میرے کفن میں رکھ دینا، یہ ہمیں غلامی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ دوستو، خالی قرآن کی اتباع کرنے سے
اللہ نہیں ملے گا، بخشش نہیں ہوگی جب تک اہل بیت کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں نہ ہوگا، قرآن بھی ہمارے کام نہیں آ سکتی۔ السلام علیکم۔